ایک منٹ ابھی کیسے ایک کھڑے یا بتائیے یہ ہمارے نبی کا حکم ہے. بتائیے آج سے آپ لوگ بچپن سے جوانی سے ابھی عمر بڑھاتے کسی نبی کو کمزور ہیں. بتائیے آج تک کسی مسلمان کو بھگوا کر کے آپ لوگوں نے دفن کیا ہے؟ کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں. بتائیے میں کچھ بتا رہا ہوں یہ سوال نہیں کر رہا ہوں. اور سنیے گا مائک کی آواز آ رہی ہے. اللہ نہیں کریے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم بھگوان ہے نا. وہ کرتا ہو پاجامہ ہو یا ٹوپی ہو یا جوتی ہو یا پینٹ ہو یا شرٹ ہو, مسلمان مردوں کو اللہ کے نبی نے سختی کے ساتھ منع فرمایا. بھگوان اگر مسلمان مرد نہیں پہنیں گے, ہمارے نبی نے یہاں تک حکم دیا کہ اگر کوئی مسلمان مرد پہنے کا ہو تو کیا کر دیا جائے, جلا دیا جائے. اگر کوئی مسلمان مرد بھگوا کلر کپڑا پہن کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہو یا کبھی بھی پہنا ہو کسی بھی تہوار کے موقع پر بھی خوشی آنند کے موقع پر, تو ہمارے نبی نے حکم دیا اس کو اتار کر کیا کر دینا ہے, جلا دینا. یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے, یہ مولوی جو ہے وہ زرد رنگ کا کفن ہونے کی وجہ سے جنازہ نہیں پڑھا رہا. استغفر اللہ. ایسے جاہل مولوی جن کی ساری زندگی فضائل اعمال اور بہار شریعت, در مختار, رد المختار, کشف المحجوب, ملفوظات جیسی کتابیں جن میں دین کے نام پہ گٹر بھرا ہوا ہے وہ پڑھنے میں گزری ہوں, ان سے امید بھی اور کیا کی جا سکتی ہے. ان کا نبی کے دین سے کیا تعلق, یہ شریعت کو کیا جانے. اور ویسی امت جو ان جاہلوں کے ہاتھوں میں مسجدیں جنہوں نے دی ہوئی ہیں, ممبر دیے ہوئے ہیں, اور جرأت نہیں کہ کوئی ان سے کوئی سوال کر جائے, جن کی ساری زندگی چندے بٹورنے, فرقے بازی پھیلانے, کفر اور قتل کے فتوے لگانے اور دین کے نام پہ اپنے بزرگ بابوں کی جھوٹی تعلیمات پھیلانے میں نکل جاتی ہے. ان سے آپ اپنے جنازے پڑھواتے ہیں, دین کے مسائل پوچھتے ہیں. خدارا کتابوں کو کھولیں اور خود پڑھیں اور آگے لوگوں کو پڑھائیں. اور اب اس ایسے مولوی کے کو کان سے پکڑ کر کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں جنازہ پڑھانا, کدھر لکھا ہے زرد رنگ میں کفن ہو تو جنازہ نہیں ہوگا. ان کو صحابہ کرام سے زیادہ دین آ گیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دینے کا وقت آیا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ دھاری دار چادر جو ہے وہ لے کر آئے تھے. رنگ دار یا دھاری دار چادر میں کفنانا جائز ہے, کس نے بولا ہے کہ نہیں جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ان کو جو ہے وہ 3 سفیدی یمنی کپڑوں میں کفنایا گیا تھا. یہ افضل ہے سفید رنگ میں کفنانا, یہ فرض تو نہیں ہے. ان لوگوں نے جو ہے وہ جس کو فرض بنا لیا ہوا ہے. اور جہاں تک رہی بات زرد رنگ کی, تو جن احادیث کا یہ سہارا لیتے ہیں جس میں آیا ہے کہ زرد رنگ جو ہے وہ جہنمیوں کا لباس ہے, وہ احادیث منسوخ ہو چکی ہیں. کچھ عرصہ پہلے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے دوران بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی طرف سے ان کی پگڑی کے رنگ پہ فتویٰ بازی ہوئی تھی. ان کو شرم آنی چاہیے تھی کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے مذہب کارڈ کھیلتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ زرد رنگ پہننے پہ جہنمی کا فتویٰ کس پہ لگا رہے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے جب حضرت عیسیٰ کے آنے کی جو پروفیسی ہے وہ بیان کی تو اس میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما دے گا, وہ دمشق کے حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. یہ مسلم شریف ہے, مولانا شریف نہیں. اب کوئی ان جاہلوں کو یہ حدیث سنائے اور ان سے پوچھے کہ کیسری یا زرد رنگ پہ جہنمی رنگ یا لباس کا فتویٰ لگاتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے اس رنگ سے کسی کو کوئی ایشو ہوتا تو الیاس قادری صاحب کی پگڑی زرد رنگ کی ہوتی ہے, جواد نقوی صاحب جو ہیں وہ زرد رنگ کا گاؤن پہنتے ہیں, امام کعبہ زرد رنگ کا گاؤن پہنتے ہیں. اس رنگ کے پہننے پہ تو امت کا اجماع ہے. ڈنگروں کے ہاتھوں میں مسجدیں دی ہوئی ہیں جو اپنے مذہب کو لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. یہ تو رنگین کفن تھا, آپ قمیض میں بھی اگر میت لے جاتے تو یہ تب بھی نہ جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھاتے. یہاں یہ بھی مسئلہ میں آپ سن لیں کہ قمیض میں, سلے ہوئے کپڑے میں, عام گھر کے سادہ کپڑوں میں, پینٹ شرٹ میں, کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا لباس ہو, میلا کے چالا نہ ہو, پرانا بھی ہو, تو جو ہے وہ آپ کی جو ہے تکفین ہو سکتی ہے, جائز ہے.
یہ جعلی مسئلے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ سلا ہوا کپڑا جو ہے وہ اس میں کفن نہیں دیا جا سکتا. اور ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ دین آپ لوگوں کو آ گیا ہے. جو رئیس المنافقین جو عبداللہ ابن ابی تھا، اس کا جب جنازہ پڑھانے کے لیے، اس کو کفن دینے کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی تھی نا، تو آپ کی قمیض مبارک میں کفن دیا گیا تھا. آپ نے جنازہ پڑھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ تو نہیں کہا کہ قمیض ہے سلی ہوئی ہے تو کفن نہیں دیا جا سکتا. یہ دین کے ٹھیکیدار اپنے حساب کی شریعت لے کر چل رہے ہیں. کسی بھی رنگ میں کفن دیا جا سکتا ہے، کسی بھی لباس میں دیا جا سکتا ہے، اور پرانے صاف لباس میں بھی دیا جا سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے پرانے لباس میں دفنانا، تو اما عائشہ نے کہا کہ نیا لباس خرید لیں گے. تو آپ نے حضرت نے اتنا اچھا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ نیا تو زندوں کے لیے ہوتا ہے. یہ دین ہے، نبی کا دین، صحابہ کا دین، جو بخاری مسلم شریف میں موجود ہے، نہ کہ فضائل اعمال اور بہار شریعت اور ملفوظات کی کہانی شریفوں میں. افضل ہے کہ سفید رنگ کا کفن ہو، سنت بھی ہے مگر فرض نہیں ہے. اور یہ تو بالکل بھی نہیں ہے کہ جنازہ ہی نہیں پڑھایا جائے گا. اینڈ بائی دا وے، مجھے حیرانی آپ لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے مردے اور دلہے اٹھا کر ان مولویوں کے پاس لے جاتے ہیں. مولوی کوئی پروفیشن نہیں ہے، گھر کے لوگ کیوں جنازہ نہیں پڑھا سکتے؟ نکاح میں کون سا قرآن پورا پڑھنا ہوتا ہے جو کہ نکاح جو ہے وہ نہیں پڑھایا جا سکتا ہے؟ گھر کا جو فرد ہے وہ نکاح پڑھائے. ایک باپ کو اتنا دین آنا چاہیے کہ بیٹے کا نکاح پڑھا سکے، اور بیٹے کو اتنا دین کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھا سکے. جنازہ ایک دعا ہے، جو جس درد سے گھر کا کوئی ممبر وہ دعا کرے گا وہ ایک مولوی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جنازے کے دوران پیسوں کا حساب لگا رہا ہوتا ہے کہ میت امیر ہے تو کتنے لینے ہیں، غریب ہے تو کتنے لینے ہیں. اور جنازے میں تو اکثر یہ لوگ تو جنازہ بھی یہ لوگ ٹھیک نہیں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہی نہیں اس میں پڑھتے ہیں. اور ویسے مجھے ان دین کے ٹھیکیداروں سے کوئی پوچھ کر یہ بتائے کہ رنگ دار کفن ان کو نظر آ گیا جب کل خانیوں اور چہلم اور جمعراتوں اور برسیوں کی روٹیاں پھاڑتے ہیں اور تمام بدعات والی رسومات غسل سے لے کے تدفین تک ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کی زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو اور امت کو بھی جو ان مولویوں کی جھوٹے دین کے میں پھنسے ہوئے ہیں. میری گزارش ہے کتابیں کھولیں اور پڑھیں، پورے چیپٹرز موجود ہیں، ہر مسئلہ بیان کر دیا گیا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.